السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سورہ النمل اس کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اس کی آیت نمبر 59 سے آج شروع کرنا ہے، تو تعوذ تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ 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 أعوذ باللہ بالله من من الشیطان الشيطان الرجيم. الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحيم. اچھا جناب، یہ ہے کہ اب جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو۔ آج کی جو آیات ہیں نا 59 سے لے کر اگلی 5 آیات جو ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اگر اپنے حالات کو دیکھا جائے تو ہم خطبہ سنتے ہیں ہر جمعہ کو، کیا خیال ہے؟ جی 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 سر. تو خطبہ جہاں سے عموماً شروع ہوتا ہے وہ یہی الفاظ ہیں جو آج ہم جو 19واں پارہ ہے اس کی ایک آیت ہم نے چھوڑ دی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت آخر میں رکھی۔ پاروں کی تقسیم تو بہرحال ہماری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم جو ہے وہ سورتوں کی ہے، قرآن مجید کی۔ تو وہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے کہے گا اسی طریقے سے، اور اس کے آگے 5 آیات توحید کی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہچاننے کے لیے اللہ دعوت دے رہا ہے، اور کفار مکہ کو اس وقت اور آج ہمارے لیے بھی، اور جن لوگوں تک یہ چیز آیات پہنچنی ہے، اگر اس کو عقلی طور پر انسان دیکھے گا جو اللہ نے یہاں کہی ہیں، تو اللہ کے اوپر ایمان لانے کے علاوہ کوئی اس کا چارہ ہے ہی نہیں۔ کیوں جی؟ جی جی تو آئیے جناب پڑھتے ہیں۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ اما یشرکون۔ یہ جی پہلی آیت ہے اس رکوع کی، اور آخری آیت ہے 19ویں پارے کی۔ اور اس کے بعد پھر وہ 5 آیات جو میں نے کہی توحید کی شہادت جو ہے وہ، اور کونی جو اللہ نے تکوین کی ہیں چیزیں زمینوں اور آسمان، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے گا کہ تم مجھے پہچانو۔ تو یہ ترجمہ کرتے ہیں، کل ترجمہ کیجئے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اور یہ ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ الحمدللہ، پہلا لفظ جو سورۃ تمام البقرہ کا تعریفیں تمام تعریفیں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جی تمام تعریفیں اور شکر ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمہ تمام تعریفیں بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر جو کہ شکر کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں، پہلی چیز۔ وسلام، اور سلام ہے، اور سلامتی ہے، سلامتی ہے کس پر؟ اور سلامتی ہے علی عبادی ہی کر لیتے ہیں، اس کے بندوں پر۔ عبد بندہ کہتے ہیں، اور عباد بندے ہیں۔ عبادی الذین، اس اللہ کے ان بندوں پر۔ آگے کیا ہے؟ اصطفیٰ، جنہیں اس اللہ نے چنا۔ ٹھیک ہے جی، تو کیا بنے گا اس کا ترجمہ جی؟ علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اس اللہ اس جنہیں اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اس اللہ نے چنا۔ اس اللہ جو ہے اصطفیٰ کے اندر ہے جی، اس نے چنا، تو اس کی ضمیر جو جا رہی ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔
تو ترجمہ دوبارہ کو کرتے ہیں، قل الحمدللہ، کہتے ہیں نبی السلام آپ کہہ دیجئے شکر کہہ اللہ کے لیے دیجئے سب تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہے وسلام اور اور سلامتی سلامتی اور سلامتی سلامتی ہے ہے علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کے ان نیک بندوں پر، اللہ کے ان بندوں پر جو اس نے چن لیا، ان بندوں پر جو اس نے چنا، اس اللہ کے ان بندوں پر جسے اس نے چنا۔ تو سارے انبیاء اور رسول جتنے بھی ہیں وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ایک تو ہے کہ اللہ تھا تو اس کے ساتھ آ کا اضافہ ہو گیا تو وہ بن گیا اللہ۔ ایک تو یہ دیکھنا ہے۔ آگے آ رہا ہے اما، یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، یا تو یہ ہے کہ ان اور ما کا آتا ہے، اور اس جگہ پہ ہے ام اور ما، میم دو دفعہ، ام یا آ جائے گا، ما وہ جنہیں یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو ترجمہ بنے گا اللہ خیر، کیا اللہ سبحانہ و تعالی بہتر ہے؟ کیا بنے گا جی؟ اللہ خیر، کیا کیا اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر ہے، کیا اللہ بہتر ہے، اما یشرکون، یا وہ جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یا وہ جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی کہ وہ چیزیں کہہ لیں یا وہ لوگ کہہ لیں، اما بن جائے گا جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی کہ کفار جتنے بھی ہیں اس وقت شرک کرنے والے، یا اس وقت خواہ وہ انسان تھے خواہ وہ چیزیں تھیں جنہیں وہ یہ ٹھیک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہلے تو سوال کر رہا ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا جناب؟ ہمارا جواب اللہ تعالیٰ اللہ ہی بہتر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو پروفیسر صاحب ذرا کیجئے گا اس کا ترجمہ۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، الحمد، تمام شکر اور تمام تعریفیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، وسلام اور سلامتی ہے، علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کے وہ نیک بندے کے جو اس نے چن لیے، اللہ اللہ، کیا اللہ بہتر ہے، خیر اللہ خیر، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے، اما یشرکون، یا جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ جی اللہ، اچھا جی، اللہ کا ترجمہ تھا کہ بھئی اور سلامتی ہے اس اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا، کیا اللہ سبحانہ و تعالی بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ جی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ آگے جناب آ رہا ہے وہی والی بات، من، ام اور من، اس کو دیکھنا ہے ذرا۔ اب اس کے دو ترجمے ہوئے ہیں، یا وہ جو، جی یا وہ جو، ایک تو ترجمہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ من، جی کیا کون ہے وہ جو، کون ہے وہ جس نے، وہ جس نے۔ تو یہ امن آگے بھی آئے گا، تو کون سا ترجمہ لینا ہے؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ نیا لفظ تو نہیں ہے یعدلون، لیکن آج اس کو ذرا دیکھنا ہے یعدلون کا۔ تو تھوڑے سے الفاظ ہیں نئے، ایک تو اس میں آ رہا ہے فَأَنبَتْنَا، اس میں تو میرا خیال ہے آپ کو آتا ہوگا نباتات سے نکلا ہے، اس سے فعل بنا، تو فَأَنبَتْنَا کا معنی کیا ہوں گے؟ ہم نے اگائے،
ہم نے گائے بھی اس کے ذریعے حدائق کس کی جمع ہے؟ حدیقہ 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 اور جنہ یا اس کے علاوہ بھی الفاظ ہیں قرآن مجید کے اندر. حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد 4 دیواری بنا دی گئی ہو، اس کو کہتے ہیں حدیقہ. حدیقہ. تو جو 4 دیواری بناتے ہیں وہ باقاعدہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھی یہ باغ جو ہے یہ میرا ہے. آگے آ رہا ہے ذات بہجتن. بہجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بارونق، خوش کر دینے والے. یہ دونوں معنی ہیں اس کے. جی، بہجتن خوش کر دینے والے، اور دوسرا ترجمہ ہے بارونق. جی، ذاتا کا مطلب ہوگا والے، جیسے ذو ہوتا ہے اسی طریقے سے ذاتا بنے گا. ٹھیک ہے جی. جی سر. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا. تنبتوا جیسے انبتنا تھا، تو یہاں ان تنبتوا کہ تم اگاؤ شجرہا ان باغوں کے درختوں کو یا درخت کو. تو لہذا اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ تم تو کرتے ہو شرک. اب یہ ساری چیزیں رکھ کے اس کو دیکھیں گے ابھی تو پھر پتہ چلے گا. الہم ما اللہ سوال ہے. بل ہم قوم یعدلون. اب یعدلون بتانا ہے ذرا اس کو. یعدلون کے 2 معنی ہیں. اگر تو اس کو ہم عدل کے اس کا عین اور دال اور لام عدل اس کا مادہ لیتے ہیں تو پھر جناب عدل کیا ہوتا ہے؟ برابر. ٹھیک ہے. تو اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرانا، یہ ترجمہ پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے یعدلون. کیا تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراتے ہو؟ تو یہ شرک ہے. یہ ہوگا عدل. اور دوسرا مادہ جو ہے اس کا وہ ہے عدول. عین دال واو اور لام عدول. عدول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل راستے سے ہٹ جانا. اصل راستے سے ہٹ جانا. تو یہ دونوں معنی ہم نے یاد کر لینے ہیں. جس جگہ پہ جو بھی فٹ ہوا اس جگہ پہ دونوں آتے ہیں. کہ بلکہ وہ قوم یعدلون اس قوم کے لوگ ہیں جو راستے سے ہٹ رہے ہیں. جی. اور دوسرے کو کہا کہ بلکہ وہ اس قوم کے لوگ ہیں جو اس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یا برابر ٹھہراتے ہیں کسی کو. تو کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ ہٹ جانے والا یا برابر کرنے والا؟ یہ ہم نے پہلے سر اس کا یعدلون کا ترجمہ یہی کیا ہوا ہے کہ وہ دوسروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے، پر یہ جملے اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں. جملے کے اعتبار سے ٹھیک ہے. والا جو ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا کہ وہ ہٹ جاتے، راستے سے ہٹ جاتے. ٹھیک ہے. تو یہ باقی ساتھی بھی جی راستے سے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. تو آپ میرے ساتھ پڑھیں جی. کیا بھی ہوتا ہے، ہم شروع میں آ جائے کیا بھی ہو جاتا ہے جی. من خلق السماوات والارض. جی. تو ترجمہ بنے گا کون ہے، سوال بن جائے گا یا کون ہے جو. یہ میرا خیال ہے زیادہ معقول رہے گا. یا بنے گا من خلقا، کون ہے جس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے جی. جی. تو اس کے بعد اتفاق کر لیتے ہیں. ترجمہ ہوا ہے تو ترجمہ کریں من. کون ہے کون ہے جو جس نے خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین اور زمین کو پیدا کیا. جی
बार बार ये आता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी बड़ी इमारत और इतना सेन जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस चीज को बार बार बताता है। हर जगह पे हमने पहले काफी पढ़ा हुआ है ये चीजें, कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हमारे ऊपर के एक बहुत बड़ा आसमान जिसके अंदर कोई सुकून नहीं है, एक बहुत बड़ा घर, और नीचे जमीन जो है उसको बतौर फर्श हमारे लिए आराम गाह बना दिया है। तो जरा मतलब है कि देखें कि पूरी कायनात में मखलूक में से कोई है या कौन है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। तर्जुमा कहें जी, हम कौन है आसमान और जमीन को पैदा आसमानों और जमीन को पैदा किया? कौन इस जी, जमीन या को पैदा कौन किया? है जिसने आसमानों और मान जमीन और को पैदा जमीन को पैदा किया और फिर क्या किया जी, व अनज़ला, और नाज़िल किया और नाज़िल किया और उसने नाज़िल किया, लकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए मिनस समाई, आसमान से आसमान से आसमान से मा, पानी, पानी नहीं पानी नहीं। और उसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी नाज़िल फरमाया या पानी नाज़िल किया। रशीद भाई आपको समझ आ रही है? जी सर आ रही तो आ रही है तो फिर इंशाल्लाह सुनना है। मन हाँ जी होता है कौन, और अगर वो मन की बजाय मिन आ जाए तो उसका मतलब होता है से। ये जनाब इसको जितना गहरा सोचते जाएंगे उतना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो हस्ती है उसका इदराक होता जाएगा, वो हम पहुंचते जाएंगे उस तक। आगे जनाब, आगे अल्लाह ताला कह रहा है कि फअम्बतना बिही, फअम्बतना तो हमने ने उगाए, उगाए बिही ही उसके जरिए, पानी के पानी के उस पानी जरिए के से जरिए, वेरी गुड जी, अल्लाह ताला जज़ा खैर दे। और हमने उगाए उस पानी के जरिए क्या, हदाइक, एक क्या बनता है जी, दरख्त हदाइक, दरख्त बागात, बागात क्या बनाए, बागात बागात बागात, कौन से जी, ज़ाता बहजतिन, ज़ाता बहजा, खुशनुमा जो बड़े बारौनक हैं, जो बड़े खुश बड़े करने वाले खुश हैं। करने वाले हैं कौन सा लेना है जी, खुशनुमा नहीं खुशनुमा खुशनुमा और चीज है। बहजा, बहजतिन बारौनक रौनक ज्यादा तर्जमा हुआ है वैसे ठीक, कि जी जिसके अंदर बहुत सारी चीजें, एक तो हमें अच्छे लगते हैं, हम वहां मौजूद होते हैं, चरिंद परिंद वहां मौजूद होते हैं, फिर यह है कि बाग बजाते खुद एक बारौनक जगह बनती है, इसलिए कि जो अपना जानदार चीजें हैं उसमें से इंसान, हैवानात और क्या है जी, प्लांट्स, यही है ना, चरिंद परिंद, जी जी ये सारे जी के सारे तो उसमें से ज़ाता बहजा जो, और हमने उसके जरिए बारौनक बागों को उगाया। गया तो जरा तर्जमा करें जी, फअम्बतना बिही, और हमने और से हमने और बारौनक हमने उस पानी के जरिए उगाए, पानी के कह जरिए लें उगाए हदाइक, मतलब बागात बागात बागात, ज़ाता बहजा, जो बड़े बारौनक बारौनक हैं बारौनक जो बड़े बारौनक हैं। ठीक है, अब जनाब जो बाग बनता है वो तो बनता है कि भाई आप बीज डालते हैं या कोई टहनी लगा देते हैं तो उसमें से वो चीजें उगाती हैं, क्यों जी, ऐसे ही है। जी 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 सर आपने सिर्फ बीज डाला और चाहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो उसको इतना बड़ा कर देता है कि वो, अगर आप रेन फॉरेस्ट के अंदर चले जाएं तो वो बताते हैं कि 70 मीटर तक, 65 मीटर तक ऊंचे ऊंचे दरख्त पाए जाते हैं, क्यों जी। जी जी ये जी बिल्कुल वही तख्लीक, सारी चीजों के अंदर जो जानदार हैं उसके अंदर के एक चीज ना नजर आने वाली, उससे हम 6 फुट के, 6.5 फुट के इंसान बन जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हदायत की बात करता है,
अब ये उस वक्त देखें कि भी है कौन जो बीज हम डालते हैं और उसको बड़ा कौन कर देता है? क्या कोई जमीन के अंदर ताकत है? क्या कोई मखलूक में से कोई ऐसा है कि जिसके अंदर ताकत हो कि वो उसको बड़ा करती जाए और वो बहुत बड़ा दरख्त बन जाए? क्यों जी है? नहीं नहीं सर, अल्लाह नहीं है। अब अल्लाह ताला कह रहा है मा कान लकुम, नहीं था है तुम्हारे लिए, नहीं है मुमकिन तुम्हारे लिए। मा कान लकुम, तुम्हारे लिए नहीं नहीं है तुम्हारे लिए। जी मुमकिन आप कहें, काना का तर्जमा मुमकिन होता है जी, नहीं है मुमकिन तुम्हारे लिए। क्या मुमकिन नहीं तुम्हारे है? लिए अन तुम भी तू, कि तुम कि उगाओ, तुम कि कि तुम तुम उगाओ। उगाओ, कि तुम उगाओ शाजारो, हा उसके की दर जमीर हदायक की तरफ जा रही है चूंकि वो जमा मुकस्सर है। उन उनके बागों के दरख्त जी, जी जी तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है कि तुम तुम उनके दरख्त उगाओ। उगाओ। कहें जी जरा इसको। तुम्हारे तुम्हारे लिए लिए तुम्हारे लिए मुमकिन मुमकिन नहीं नहीं तुम्हारे है लिए नहीं है मुमकिन कि नहीं तुम कि तुम उनके दरख्त उनके उगाओ। दरख्त उगाओ। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हर एक बंदे से जिसको उसने पैदा किया हुआ है वो बोल रहा है और वो कह रहा है कि भी अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो जरा दिखा दो, और अगर नहीं है तुम्हारे लिए मुमकिन तो फिर सवाल अल्लाह ताला करता है क्या? और वो हमारी निजात के लिए। क्यों जी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो कोई जरूरत नहीं है ना, लेकिन जी अल्लाह हमसे प्यार करता है। अल्लाह चाहता है कि हम जहन्नम के अंदर ना जाएं, शिरक ना करें, तो लिहाजा अल्लाह ताला पूछ रहा है आ क्या तर्जमा क्या 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 इलाहुन, कोई माबूद है कोई माबूद है? माबूद क्या कोई माबूद है मा अल्लाह, अल्लाह अल्लाह के साथ? अल्लाह अल्लाह के के सिवा? साथ? क्या अल्लाह के साथ कोई माबूद है है? है? तो जवाब आपका क्या है? नहीं हरगिज नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। पहली चीज अल्लाह ताला ने बताया कि ये जितने भी आसमान और जमीन, इसको भी पैदा करने वाला हमें कोई दुनिया के अंदर नजर नहीं आया। क्या आया है? नहीं। नहीं नहीं सर। फिर आसमान से पानी उतरता है तो वो उसको हम बड़े अच्छे तरीके से वाटर साइकिल अपना सारा, लेकिन बार बार इसको दोहराएं, उससे ये ना हो कि भाई इसके पीछे ये निशानियां हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। इससे इसके पीछे बार बार पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो मारिफत है वो हमारे सामने आएगी। जी मतलब ये कोई हमें नजर नहीं आता कि उस आसमान से फिर पानी उतारे। फिर यह है कि हम बीज डालें और न भी डालें तो अल्लाह ताला ने तो रेन फॉरेस्ट के अंदर कौन बीज डालता है जी? रेन फॉरेस्ट जी डॉक्टर सर शाह साहब। ये खुद ही अल्लाह का सिस्टम है, सीड डिस्पर्शन हो सिस्टम है और वो अल्लाह। इतने होते हैं, कहते हैं कि भाई जो जानवर हैं वो भी एक से दूसरे जगह पर मुश्किल से मतलब पे जाते हैं, इतने साथ साथ जुड़े हुए अगर उनको देखें। लेकिन अपने जो बीजे हुए हैं उनमें भी तो ये है कि एक किसान बीज डालता है और उसकी उम्मीद होती है कि यार मेरा साल का जो पान रिज्क है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे देना है। ये उगाते हैं तो वो बड़ा खुश होता है। क्यों जी? और ये जितने भी उगते हैं हर रोज उगते हैं, हर मौसम के अंदर उगते हैं। तो अल्लाह ताला पूछ रहा है कि इलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? तो जवाब क्या आता है? हरगिज नहीं। नहीं, नहीं ये काम तो कोई करने वाला नहीं। अल्लाह ताला कह रहा है कि बल्कि 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 हम वो 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 कुफार कौमुन ऐसी कौम कौम के लोग जी, ऐसी कौम के लोग हैं। हम तर्जमा करते हैं ऐसी कौम है, ऐसी कौम के लोग हैं या दिलून, जो हमने किया जो इसके से हट रास्ते से रहे हटे हुए हैं, हटने जो रास्ते से हट हट रहे रहे हैं, रहे हैं करते हैं।
جی جو راستے سے ہٹ رہے ہیں ہٹ رہے جو راستے سے ہٹ رہے ہیں، یہ ترجمہ ایک۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ کے برابر کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، آج وہ ترجمہ نہیں کر رہے، بلکہ وہ ہے کہ جو سیدھے راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ ویسے حکم عدولی بھی، جی ترجمہ، حکم عدولی جو لفظ ہے وہ عدول اس کا تو نہیں جو جی راستے وہ، سے، جی بالکل ٹھیک ہے، وہ عدول جو لفظ آتا ہے نا، ہاں جی وہ اسی لیے میں نے بتایا نا کہ وہ حکم سے ہٹ جانا، جی ٹھیک ٹھیک حکم عدولی کرنا، ہٹ جانا، وہی اسی کے اندر آتا ہے۔ ویسے بھی یہ ہے کہ عدول کہتے ہی یہ ہے کہ دور ہٹ جانا۔ تو یہ ترجمہ کریں، آپ نے کون ساتھی کریں گے ابھی؟ جی ڈاکٹر ذوالفقار علی عابد ڈاکٹر جی صاحب، امن ذوالفقار بھائی۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا۔ برسا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، تو ہم نے اس پانی سے بارونق باغات اگائے۔ ما کان لکم، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا، ان تنبتوا شجرہا، کہ تم ان کے درخت اگاؤ۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسی قوم کے لوگ ہیں جو راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ ہٹ رہے ہیں، جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بڑا خوبصورت ترجمہ کیا۔ آگے جناب چلتے ہیں۔ اب اس کے اندر نا میں کہوں گا کہ واقعی غرق ہو جائیں، کہ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نشانیاں بتا رہا ہے، اور اب جو بتا رہا ہے نا کہ اور آسمان اور زمین تو اوپر بتایا کہ اللہ نے پیدا کیا، یہاں اللہ تعالیٰ پیدا کیا نہیں، جعلہ بنا رہا ہے، جعلہ۔ اس پہ غور و فکر کرنا ہے، کیوں جی؟ جی جی اب یہ فنامنا ایک اور، امن جعل الارض قرارا، قرار کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ہوا ہے ٹھہرنے کی جگہ، اور دوسرا یہ ہے کہ زمین بذات خود کیا ہے؟ ایک جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے، قرار، جی، جی اور مطلب وہ چل بھی رہی ہے لیکن اپنے مدار کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے، آربٹ کے اوپر۔ اور مولانا نے بھی آج تفسیر کر رہے تھے، اور ایک تفسیر القرآن ہمارے خالو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کرامت فرمائے، عبد الرحمن کیلانی صاحب، انہوں نے تفسیر القرآن لکھی، انہوں نے بڑا لمبا مطلب اس میں چیزیں دی ہیں، وہی جو ہم پہلے ہم کر بھی چکے ہیں۔ تو زمین کو اوپر ٹھکانا ہونا کہ مطلب کہ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں کہ زمین ہے کیا چیز اس کائنات کے اندر، فٹ بال کی طرح کیا ہے جی؟ گول ہے، یہ فٹ بال کی طرح گول ہے، اور بیض ہوا کی کے شکل اندر معلق کی ہے، طرح گول ہے۔ جی اور ہوا کے اندر معلق لٹکی ہوئی ہے ایسے، اور اس کو کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو پکڑی ہوئی ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک تو وہ گھومتی ہے اپنے جو پیوٹ ہے اس کے ارد گرد، محور اور دوسری اس مدار، کی ریولیوشن ہے محور کے ارد گرد، اور دوسری اس کا یہ ہے کہ جو نظام شمسی ہے سورج کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس کو دیکھیں ذرا، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمیں علم نہیں، ہمیں یہ جو کچھ فنامنا، جو کچھ بھی ایک شکل ہمارے ذہن میں آتی ہے، ہم یہ دیکھیں کہ مخلوق میں سے تو کوئی کرنے والا نہیں ہے کہ ایک زمین جو اپنے محور کے ارد گھومتی ہے اور اس کی سپیڈ ہو 1600 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ کتنی؟ 1600 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ 1000 میل ہم نے پڑا ہوا ہے، میل جب ہوا کرتے تھے تو اب وہ تقریباً 1600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک تو یوں گھوم رہی ہے کہ جیسے فٹ بال کو اپنے ہاتھ میں اس کو گھمایا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ 66,600 میل جو کہ تقریباً 1,00,000 کلومیٹر بنتا ہے، 1,00,000
किलोमीटर किलोमीटर इस रफ्तार से सूरज के गिर्द घूम रही है, एक दायरा लगाती है पूरा साल या वापस आ जाती है। ऐसा ही है जी। जी 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 और फिर चीज ये है कि जो अभी पर लोगों ने पता किया वो ये है कि तकरीबन 23.5 डिग्री एक साइड पर झुकी भी हुई है। क्यों जी? जी जी ऐसे ही है। जी 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 अब वो जी क्यों झुकी हुई है कि उसके हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिज्क का एक जरिया बनाया हुआ है। फिर हमारा जो है जितने भी क्या कहेंगे सीजन बनते हैं, मौसम, वो उसमें से बनते हैं, चारों मौसम इसी से बनते हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये सारा इसके ऊपर गौर व फिक्र आदमी करे तो हमें पीछे जनाब इसके उसका खालिक नजर आता है या नहीं, बनाने वाला नजर आता है या नहीं आता, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जी जी ये आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, उस पर ईमान फिर आता है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं इसको पहले पढ़ूंगा फिर हम मिलके करेंगे। अमन, सवाल, वही तर्जमा करेंगे, या कौन है जिसने जालल अर्दा करारम व जाला खिलालहा, उसके दरमियान, मतलब मुख्तलिफ जगहों पर, खिलाल जी, ये दरमियान वो वाला नहीं है कि भाई जो सेंटर के अंदर हो, हर जगह पर। खिलालहा अनहारम, नहर की जमा है। नहर जो है वो किसको कहते हैं? नहर दरिया भी को। पानी के रास्ते जी, नहर जो है अरबी के अंदर तो नहर दरिया को कहते हैं, नहर नील कहते हैं, नहरुल, जी, जनाब, आपका जनाब जो है इसको जनाब कहते हैं, चेत होती नहीं है वहां जी, जी सिंध। इसी तरीके से तो नदी नाले भी इसके माने में आ जाता है। और फिर क्या किया? अल्लाह अकबर। अब मुझे थोड़ा सा कह दिया, कहने मेरा जी चाह रहा है ये सारी बातें करने को, इसलिए कि ये मुमकिन नहीं है कोई और चीज कर पाए। आगे आ रहा है कि भाई ये जितनी भी मूवमेंट है एक पहिए की तरह घूमना और इसकी बैलेंसिंग करना, कि वजाला लहा रवासिया, और उस अल्लाह ने उस जमीन के लिए 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 पहाड़ बना दिए। ये है जनाब वो व्हील बैलेंसिंग। क्यों जी? जी जी और ये किसके लिए बनाया है सारा कुछ? करार के लिए। करार वो है, मतलब है इस जगह पे मेरे बंदों ने रहना है, तो मैं ये जमीन एक अजीबो गरीब चीज बनी आ रही है। फिर वो जो नदी नाले थे उसके अंदर समंदर भी आते हैं। तो वजाला बैनल बहरैनी हाजिजा, हाजिज किसको कहते हैं? आड़ को पड़ा हुआ है, यही जी पड़ा है ना, जी जी कि समंदर के अंदर एक दो समंदर, एक खारे पानी वाला और एक मीठे पानी वाला, वो जनाब चलते जा रहे हैं और उनके दरमियान एक हाजिज आड़ बना दी है। इधर का पानी उधर नहीं जाता, उधर का पानी इधर नहीं आता। ऐसे ही है। जी जी तो समंदर में देखें, खुशकी में देखें, जमीन को देखें, तो हमें क्या चलता है पता, कि ये बनाने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो अल्लाह पूछ रहा है आइलाहुम माल्लाह, बताओ। ये अल्लाह के अल्लाह ने तो साथ अपनी जुबान में पूछ रहा है ना, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? बताएं जी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, नहीं। बिल्कुल। ये अपनी अकल दौड़ाओ, जो कुछ अल्लाह ताला कह रहा है बताओ कि मखलूक में से और किसी ने बनाया है? तो बेशक उसको अल्लाह मान लो। तुम्हारे लात मनात उज्जा पीर फुका फलां जो कुछ भी हैं उन्होंने ये बनाया है, तो फिर उनको अल्लाह बना लो। अल्लाह को तो जरूरत कोई नहीं है। लेकिन हमें रास्ता दिखाने के लिए कि मैं अकेला हूं, अहद हूं, मुझे अकेला ही रहने दो, तुम्हारी इसके अंदर क्या है? कामयाबी है। क्यों जी? जी जी तो अल्लाह को अकेला मानना है जी। तो अब ऊपर जो था ना, हम कौम यादिलून बल अक्सर
لا یعلمون، انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ نہیں جانتے کیوں جی نہیں۔ ایسے ہی ہے؟ نہیں جانتے، کبھی دیکھا ہی نہیں، روز چلتے پھرتے ہیں اس زمین پر، اور یہ کبھی وہ اوپر سے نیچے بھی جاتی ہے، نیچے سے اوپر بھی جاتی ہے، ہم کہیں گرے ہی نہیں کبھی کہ گرتے ہیں۔ نہیں سر، اور جتنے بھی یہ بنائے ہوئے ہیں کیا نام ہے بڑے بڑے اپنا ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2، وہ تو اتنے بھاری ہیں، انہیں تو گر جانا چاہیے۔ کیوں جی گرتے ہیں؟ نہیں سر، نہیں گرتے نہیں ہوا تو کیوں نہیں گرتے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے انہیں اور انہیں تھاما ہوا ہے۔ تو آئیے جناب، امن، جلدی جلدی ذرا، یہ کون ہے؟ کون ہے؟ جی یا کون ہے جعل الارض قرارا، ترجمہ کریں، جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، نباتات کے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ وجعل، جلدی پہ کیجیے گا، اور اس نے اور بنایا اور اس نے بنایا خلالہا، اس زمین کے درمیان، انہار، نہر، ندی نالے، ندی نالے کر لیں جی ندی نالے، جی، ندی نالے ٹھیک ہے، ہو گیا جی۔ وجعل لہا رواسیہ، اور اس نے ترجمہ اس کریں، کے لیے اور اس پہاڑ بنائے۔ پہاڑ بنائے، اور اس نے اس زمین کے لیے پہاڑ بنائے، ذرا دوبارہ کہیں جی جلدی سے، اور اس اور نے اس زمین کے لیے پہاڑ بنائے، اور اس نے اس زمین کے لیے پہاڑ بھی بنا دیے ہیں۔ وجعل بین البحرین، اور اس نے بنا دیا، اور اس نے دو دریاؤں کے درمیان بنایا ہے، اور اس نے دو سمندروں کے درمیان بنا دیا حاجزہ، ایک ایک آڑ، ایک آڑ۔ تو بتاؤ، یہ تو کام سارے سائنسدان بھی لگ جائیں تو نہیں کر سکتے، تو اللہ پوچھ رہا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی کیا معبود اللہ ہے؟ کے ساتھ کوئی ہے کیا معبود؟ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بتائیے، نہیں ہے جی۔ نہیں، نہیں، بل اکثرهم لا یعلمون، ترجمہ، بلکہ بلکہ ان میں سے ان میں اکثر سے ان اکثر میں سے نہیں اکثر جانتے۔ نہیں بلکہ جانتے۔ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اب جان کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو جی اللہ کو اکیلا ماننا ہے۔ جی اپنے کیسر بھائی، جی، قل الحمد للہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہے اس اللہ کے ان بندوں پر جسے اس نے چن لیا۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ ام من خلق السماوات والارض، کون ہے وہ یا کون ہے وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ وانزل لکم من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا۔ فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، تو ہم نے اس پانی کے ذریعے باغات اگائے، جو بارونت، بارونق ہے، جو بارونت بارونق باغ بنائے، بارونت باغ اگائے۔ ما کان لکم، تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، ان تم بھی تو شجرہا، کہ تم ان باغوں کے درخت کو اگاؤ۔ الہ، نہیں جی، میں تو یہ کہوں گا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ تم ان باغوں کا ایک درخت بھی اگاؤ۔ جی، تمہارے لیے ممکن نہیں معنی ہو سکتے ہیں، ہے۔ لیکن ترجمہ آپ نے ٹھیک کیا ہے، ترجمہ وہی ہوا ہے جی۔ آگے، جی، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسی قوم کے لوگ ہیں جو راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ من جعل الارض قرارا، کیا کون ہے وہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا؟ وجعل خلالها انہارا، اور اس نے اس زمین کے درمیان ندی نالے بنائے۔ وجعل لها رواسیہ، اور اس نے اس زمین کے لیے پہاڑ بنائے۔ وجعل بین البحرین حاجزا،
اور اس نے دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی، الہ مع اللہ